بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ ناظرین، ایران نے اپنا ایک نیا ایئر ڈیفنس سسٹم متعارف کروا دیا ہے جسے زوبن کا نام دیا گیا ہے، جسے ایرانین آئرن ڈوم کا نام بھی دیا جا رہا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم 360 ڈگری پر کام کرتا ہے جیسا کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم ہے۔ ناظرین، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم خاص طور پر وائلڈ رینج میں ہے اور لو الٹیٹیوڈ والے ایریل تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے، اور ایران نے اپنے اس سسٹم کو اپنے کیپٹل تہران اور اسٹریٹجک ایریا کے ارد گرد ڈپلوائے بھی کر دیا ہے۔ یہ ڈرونز، میزائلز، کروز میزائلز، اٹرلی شیلز اور لو فلائنگ فائٹر ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز کے خلاف کام کرے گا اور انہیں شوٹ ڈاؤن کرے گا۔ زوبن ایئر ڈیفنس سسٹم کا جو ریڈار ہے وہ 30 کلومیٹر تک 100 ٹارگٹس کو ایک ساتھ ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 20 کلومیٹر دور سے ہی انہیں انگیج کر سکتا ہے۔ ناظرین، اس سسٹم کی ایک یونٹ میں ایک ورٹیکل لانچ کنیسٹر سسٹم ہے جس میں 8 میزائل موجود ہوتے ہیں۔ ایران کے لیے یہ ایک بہترین سسٹم ہے جو ایران کی دفاع کو کافی مضبوط کرنے میں مدد دے گی۔ ناظرین، انڈیا نے اپنے پہلے نجی ملٹری ایئر کرافٹ پلانٹ کا افتتاح کر دیا ہے جہاں یورپی کمپنی ایئر بس کے اشتراک سے 40 ملٹری ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بنائے جائیں گے جو کہ C-295 طیارے ہیں۔ یہ پلانٹ بھارت کے کاروباری گروپ ٹاٹا نے بھارتی ریاست گجرات میں تعمیر کیا ہے۔ ٹاٹا ایڈوانس سسٹم لمیٹڈ کے تحت بننے والے اس پلانٹ کو فائنل اسمبلی لائن کمپلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بھارتی وزارت دفاع نے 2021 میں ایئر بس کے ساتھ 56 C-29 طیارے خریدنے کے لیے $2.5 ارب کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ طیارے ٹرانسپورٹ سمیت دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ C-295 طیارے پہلے اسپین کی ایک کمپنی کاسا بناتی تھی، تاہم اب یہ کمپنی ایئر بس کا حصہ ہے۔ یہ معاہدہ بھارتی وزیر اعظم میک ان انڈیا پروجیکٹ کا ایک منصوبہ ہے جس کے تحت بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری کر کے خود انحصاری کی طرف بڑھنا ہے۔ ناظرین، معاہدے کے تحت 56 میں سے 16 طیارے ایئر بس کی اسپین فیکٹری میں تیار کیے جائیں گے جن میں سے 6 بھارتی فضائیہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ بھارت C-295 کی تیاری کے لیے درکار 13,000 پرزے خود بنائے گا، جبکہ طیارے کا 85% بنیادی ڈھانچہ بھی بھارت میں ہی تیار کیا جائے گا۔ ناظرین، اس مقصد کے لیے بھارت کی کئی سرکاری اور نجی کمپنیوں کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ معاہدے کے بعد بھارت میں تیار ہونے والا پہلا C-295 طیارہ ستمبر 2026 تک بھارتی فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے گا، جبکہ 40 طیاروں کی بھارتی فضائیہ کو فراہمی کا عمل 2031 تک مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، C-295 طیارہ 71 فوجیوں یا 50 پیرا ٹروپرز کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ کسی بھی قدرتی آفات کے باعث لوگوں کے انخلاء اور سمندری حدود کی نگرانی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ناظرین، امریکہ کے پاس کچھ قسم کے فضائی دفاعی میزائلوں کی کمی کے بارے میں کافی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اسلحے کے انبار لگانے والے امریکہ کے پاس دفاعی میزائلوں کی کمی کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اور ممکنہ طور پر اس کمی کے پیچھے مشرق وسطیٰ اور یورپ میں جاری جنگیں ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں موجودہ بحران کے دوران انٹرسیپٹر میزائلوں کی مانگ بڑھ چکی ہے۔ ناظرین، ورلڈ نیوز کے مطابق ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد یہ قلت مزید فوری ہو سکتی ہے کیونکہ امریکی حکام کو خدشہ ہے کہ تہران کی طرف سے حملوں کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ معیاری میزائل جو کہ عام طور پر بحری جہازوں سے داغے جاتے ہیں اور مختلف اقسام میں آتے ہیں، دفاعی میزائل ہوتے ہیں۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایرانی میزائل حملوں سے بچانے کے لیے استعمال کیے جانے والے سب سے عام میزائل فراہم کیے تھے۔ اس کے علاوہ بحیرہ احمر میں مغربی جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے بھی ان کی ضرورت کافی تعداد میں ہوتی ہے۔ امریکی حکام نے انکشاف کیا کہ اکتوبر 2023 میں اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد سے امریکہ نے 100 سے زیادہ ریکارڈ توڑ میزائل داغے ہیں، اور تجزیہ کاروں اور حکام کا کہنا ہے کہ پینٹاگون کو خدشہ ہے کہ ان انٹرسیپٹر میزائلوں کا ذخیرہ تقریباً ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ گزشتہ سال حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے ہی امریکی بحری جہازوں نے $1.8 ارب سے زیادہ کے انٹرسیپٹر میزائل داغے ہیں تاکہ ایران اور اس کی تنظیموں کو اسرائیل اور بحیرہ احمر سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ کرنے سے روکا جا سکے۔ حملوں کا جواب دیتے وقت نیوی اکثر ہر میزائل کے لیے 2 انٹرسیپٹر میزائل لانچ کرتی ہے تاکہ انشورنس پالیسی کے طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہدف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جبکہ ایک معیاری میزائل پر لاکھوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ مطلب ایک ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے لیے امریکی بحری جہاز 2 میزائل لانچ کرتے تھے اور ایک میزائل کی قیمت لاکھوں ڈالر میں آتی ہے۔ تو یہ ان میزائلوں کے خلاف یا ان ڈرونز کے خلاف لڑ رہے ہیں جو کہ ایران میں بنائے گئے ہیں اور انتہائی سستے ہیں۔ ناظرین، امریکہ نے 1 اکتوبر کو اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے کے دوران ریکارڈ 12 میزائل داغے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر فضائی دفاعی نظام بھی استعمال کیے تھے۔
नाज़रीन, चीन ने अमेरिका के ताइवान के हाथ तकरीबन $2 अरब के ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम और रडार आलात की फ़रोख्त की मंजूरी देने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। चीन के वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये फ़रोख्त मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये मंजूरी वन चाइना पॉलिसी और माजी में करवाई गई यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी है। चीन के मुताबिक ताइवान के हाथ असले की फ़रोख्त अलहदगी पसंद ताकतों को गलत पैगाम दे रही है। चीन ने अमेरिका से असले की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा किया है और मुतलका अमरीकी दिफाई सनती कंपनियों पर काफ़ी पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान भी किया है, जबकि ताइवान ने इस असले की फ़रोख्त का खैर मकदम किया है और कहा है कि ख़ास तौर पर NSM सिस्टम हमारी फ़िज़ाई दिफाई सलाहियत में इजाफा करेगा। वाज़ेह है कि अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा था कि ताइवान के हाथ ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले कौमी मिसाइल सिस्टम्स और TPS-77 और TPS-78 रेडार सिस्टम की फ़रोख्त की मंजूरी भी दे दी है। बयान में कहा गया था कि मिसाइलों की कीमत $1 अरब 16 करोड़ और रेडार सिस्टम की कीमत $82 करोड़ 80 लाख है। नाज़रीन, बीजिंग की इंतज़ामिया से पहले भी ताइवान को असले की फ़रोख्त की वजह से काफ़ी अमरीकी दिफाई सनती कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर चुकी है। याद रहे कि चीन और ताइवान का तनाज़ा एक पेचीदा और तारीखी मसला है जो कि दोनों ममालिक के दरमियान दहाइयों से जारी है। इसकी जड़ें चीन की खाना जंगी में हैं, जो कि 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी की फतह के साथ ख़त्म हो चुकी थी। उस वक्त शिकस्त खुर्दा कौम परस्त हुकूमत ताइवान फरार हो गई और वहाँ एक अलहदा हुकूमत कायम कर ली और तब से आज तक ताइवान और चीन के दरमियान तनाज़ात चलते आ रहे हैं। नाज़रीन, रूस ने अपना मेन बैटल टैंक T-72 अरीना M एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम से इक्विप्ड करके अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और इस मूव से रूस की इन टैंकों की डिफेंस कैपेबिलिटी मजीद बढ़ जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वो दौर है जिसमें एंटी टैंक वेपन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और टैंकों को अटैक करने की बजाय अपनी हिफाजत की ज़्यादा फिक्र रहती है। बहुत सारे ममालिक अपने नए टैंक्स में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके साथ साथ अपने पुराने टैंकों को भी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से अपग्रेड कर रहे हैं। इसी तरह रूस ने भी अपने पुराने टैंक T-72 को एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम से इक्विप्ड करना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, अरीना M रशियन डिज़ाइन एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट कर सकेगा, जैसा कि एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट्स जो कि टैंक की तरफ बढ़ेंगे। ये सिस्टम इन मिसाइल्स और रॉकेट्स वगैरह को इस टैंक को छूने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेगा। इसके अलावा रूस ने अपने इस टैंक में और भी कई इम्प्रूवमेंट्स की हैं, जैसा कि इसका फायर कंट्रोल सिस्टम अपग्रेड किया है, इसका इंजन और बाकी तमाम कंपोनेंट्स भी अपग्रेड किए हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये अपडेट्स पसंद आई होंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।